اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے. میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کے کتنے لوگ ہیں جن کے میرے بیان سن کے 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئی، تو آپ حیران ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے. نا 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 وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں. آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا. اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی. آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا. کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی. اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور تمہارے گولیاں کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں. ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں. ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے. وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے. بھائی سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی صبر کرو، ٹھیک ہے نا. کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہیں، ویسے میں بھی وہی مراد لے رہا ہوں. اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا. اب بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دیے ہیں، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے. پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں. ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا. تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا. صحیح ہے نا. اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر ہونے لگا، پھر بند کر دوں گا. تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معذور، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے. میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہو، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں. اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا. میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب. تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ. میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نہیں. کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا. جو آدمی پڑھا کے جب تھکاوٹ تو عجیب پھر خواب تو آتے ہیں. میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز ہے. آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے. آپ خدا سے لڑ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے. خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو. حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال. دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو. میرا خدا میرے ساتھ غلط. میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے. یہ کیا میری تو زندگی ایسی. میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے. وہ لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے. W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا. W11 لانڈی جاتی ہے، کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی. ایسا آباد سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں. آپ گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا. اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں. مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، سیٹ مل جائے. میں کیا بولوں گا؟ ابے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا. جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا. تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے. وہ کہہ رہا نہیں، وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی. کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا. خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے، اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا. خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا. وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی. تو یہ ٹینشن برداشت کر لو. دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تو میں نے کہا اس کے علاوہ، کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. پھر میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا ہو، اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی. تو آپ یہ سوچ لو
کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں. میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے, آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, سسرال سپورٹ کر رہا ہے, بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے, اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشنیں. ایسے ایسے میاں ملے ہوئے ہیں, مارتے ہیں پیٹتے ہیں, زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے, بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے, اس ساس سے جان چھڑا دے. میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں, ایسی عورتیں بھی ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے. آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے, سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے, شوہر شریف ہے, شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, ایک ٹینشن ہے. اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے ان کو حدیث سنائی, من سخط فلہ الرضا. نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلہ السخط, تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض, اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا. اللہ کی رضا ملے گی بھائی. ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے, کوئی مرگی کا یا کوئی آصف کا دورہ تھا کیا تھا, میں جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں, بالکل ایسے ہو جاتی ہوں اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو نبی نے کیا فرمایا, فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن پھر جنت کی گارنٹی, پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. عمل ہے, اچھا عمل ہوا تو جنت, میزان کا ترازو بھاری ہو گیا, نہیں ہوا تو کیا جہنم. لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ, جنت کی گارنٹی. کیونکہ اس صبر پہ جو تمہیں اجر ملے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی, کھا گئے. پھر جنت کی گارنٹی ہے. ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے, بے شک یہ بیماری ختم. بات آ رہی ہے سمجھ. اب اس خاتون کو ڈپریشن کیا ہو گئی, یعنی جو صحابیہ تھیں ان کو ڈپریشن ختم, بس اس بیماری کو گزارا کر, اسی میں گزارا کرنا, اسی میں گزارا. اور جب انسان صبر کی ٹھان لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں, تھپکیاں ملتی رہتی ہیں, اللہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لَوْلَا الرَّبَطْنَا, کیا ہے, ان کادت لتبدی بِهِ لولا الربطنا علی قلبها. حضرت موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا نا اللہ کے حکم پہ, تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے کیا ہو گیا, خالی. لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو صندوق میں ڈالو. اب ماں کیسے ڈالے بھائی اپنے ہاتھ سے, اور وہ بھی دریا کے حوالے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ صندوق گیا کہاں, فرعون کے گھر میں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطلاع دے دی ان کی بیٹی نے, وہ تو فرعون نے اٹھا لیا. قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ اب اللہ کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کے ماں کا دل کو تھام لیا, رسیوں سے باندھ دیا, جو لفظی ترجمہ ہوگا باندھ دیا کہ یہ بے صبری نہ ہو جائے. ان کادت لتبدی بہ لولا الربطنا علی قلبها. قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں ایسی بے صبری ہوئی کہ قریب تھا کہ جا کے فرعون کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے مجھے دے واپس, جذبات میں آ جاتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا. کیوں, اللہ کے حکم پر عمل کیا نا. تو کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا, جو نہیں ہو پا رہا تھا وہ کس نے کر دیا, اللہ نے. تو آپ مشکلات میں جب صبر کی کوشش کرو گے, جتنی کوشش آپ کر سکتے ہو کرو, باقی کون ہمت دے دے گا, اللہ. ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ مشکلات سے بچا. ہم صبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو نالائق ہیں. ہم اللہ سے خوشیاں مانگتے ہیں, عافیت مانگتے ہیں, لیکن اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی, واویلا نہیں کرنا بھائی. یہی اسی میں بہتری ہے, اسی میں فائدہ ہوگا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن میں صبر کرو تو کیا ہوگا, اللہ راضی ہو جائے, اس کا بہت اجر دے گا. میں نے کہا آپ کل بوڑھی ہو کے آپ نے مر جانا ہے, اگر آپ کے 3 بچے بالکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں بھائی, تو کیا مرنے کے بعد یہ قبر میں ساتھ جائیں گے؟ قبر میں بچہ نہیں جائے گا. معذور بچوں پہ جو آپ نے صبر کیا, یہ صبر کہاں جائے گا, قبر میں ساتھ. صحت مند بچے ہوں, صبر کا موقع نہیں مل رہا, تو بچے تھوڑی جائیں گے قبر میں ساتھ. لیکن معذور بچے ہوں, آپ نے صبر کیا, تو وہ صبر قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منحوس ہو, معاذ اللہ نحوست ہے, تمہارے اندر کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے, معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں نا, بچے نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے, کوئی بیمار ہو گیا, فالج ہو گیا. ارے دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے, اس کو نہ سنیں. ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے, اپنا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے, معاف ہو جائے گا وہ. لیکن میں نے کہا قرآن میں کیا کہتا ہے, اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. نبی کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کفار سردار تھے نا, جو نبی کی ایک نہیں مانتے تھے, ان کو قرآن نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور کثرت سے صحت مند بیٹے دیے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ فرمایا نا نا نا, ہم اس سے خوش نہیں ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے ہم ان کو
دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا ہمارے پاس کوئی حصہ نہ رہے. اور نبی کو وہ تانا دیتے تھے کہ تم آپ کا بیٹا نہیں ہے بھائی, نبی کو تانا دیتے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے کوئی, اور خود 10 11 بیٹے لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا اگر یہ بیٹے کثرت سے ہونا اور صحت مند ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے, اس کا مطلب اللہ ابو جہل سے بہت زیادہ خوش تھا. صحیح ہے نا, عتبہ ابن ولید سے اللہ بہت زیادہ خوش تھا. یہ خوشی کی دلیل نہیں, اس کا مطلب اللہ ہمارے سابق صدر تو ولی اللہ تھے. پھر تو ہمارے سابق صدر 5 سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں جو نہ ایوب خان کر سکا, اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکا. 5 سال کامیاب ہوئے تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے. بہرحال تو بھائی یہ آزمائش ہے, صبر کرنا ہے. تو یہ تو اسلام ہی بتا رہے, اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا علاج نہیں. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا. دماغی بیماری ہے بھائی, گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی. بچھڑا ہوئے محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا. ہلکا ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی جہاں وہ چاہ رہا تھا, وہ بھاگ گئی, ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا. وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سیٹ رہے گا, اس کے بعد پھر یاد آئے گی. گولی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا, گولی کو کیا پتا اس کے ساتھ اصل مسئلہ, گولی کو تھوڑی پتا. وہ ٹینشن کی گولی تو سلا دے گی, تھوڑے کیمیکل اوپر نیچے کر دے گی, اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے آپ. پھر جب خیال آئے گا یار وہ پھر آئے گی تو پھر وہ ڈاکٹر پھر سلا دے گا, آپ کو ٹیکا لگا کے. ڈاکٹر بیچارہ وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو یہ آپشن ہے, میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہی کیا تھا. یہی ہے, یہ حل نہیں ہے. دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ ٹینشن سے تو نکلو. پہلے آپ کو اچار کھانے سے گلا خراب ہوا تو اب گلا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑو گے نہیں. وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر غرارے بھی کر رہے ہو, گلا تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا, یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے. اب یا تو ٹینشن کا حل یہ کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ, وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں, یا اس کے ابا مان جائیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو پھر یہی ہے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے گئی تو ویسے بھی بڈھے ہو جانے تھے. بڈھوں کو دیکھ لیا کرو جو ان کے پرانے بوڑھے ہو چکے ہیں نا, وہ لیلا مجنو کو سوچ لیا کرو, لیلا کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے. اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو, کوئی ہے ایسا ریلیشن آپس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے, سب فینش. ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے, آخرت ہے. اسی آخرت کے تصور نے حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ ابن جبل تھے, موت کے وقت آنسو نکال دیے ان کی آنکھوں سے. لوگوں نے کہا مر رہے ہیں اس لیے دنیا سے جانے کا غم. میں فرمایا نہیں 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 نہیں, دنیا میں جو اللہ کے لیے ٹینشنیں اٹھاتا تھا ان ٹینشنوں کے ختم ہونے کا غم ہے. دیکھو ٹینشن میں آدمی خودکشی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ٹینشنیں ختم. صحابی موت کے وقت غم زدہ ہے کہ ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اب تو بدلے کا وقت ہے, اب تو جنت ہے. وہ ٹینشن ہے جو اللہ کے لیے, وہ جنت میں تو ملیں گی نہیں. کسی نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا کہ شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا, بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا. اس بھوک اور پیاس کی ٹینشن میں جو ایک سکون ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. افطاری میں جب آپ شدید بھوکے پیاسے ہوتے ہیں, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب گرمیوں کے روزے, تو کم گرمیاں ہو گئی, بچپن میں جو ہم چھوٹے تھے نا اس وقت گرمیوں کے روزے تھے بہت شدید. اب تو اے سی آ گئے گھروں میں, سہولتیں ہو گئی, اس وقت بہت کم ہوتی تھی. ہم تو چھوٹے بہت کم عمری میں ہم نے روزے شروع کر دیے تھے. ہمیں یاد ہے اس وقت شدید گرمی میں کراچی کی جون کے روزے ہم اسکول میں رکھ کے آتے تھے تو نا شدید پیاس سے ڈھال ہوتے تھے. 1 یا 2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, پھر ہم نکل جاتے تھے محلے میں. تھڑے نہیں ہوتے, پیپل کا درخت تھا, اس کے نیچے ایک تھڑا تھا, 2-4 درخت تھے, وہاں تھڑے پہ سارے روزے دار آ کے لیٹے, کوئی یوں پڑا ہوا ہے کوئی یوں پڑا. ہماری مسجد کے امام صاحب آ کے لیٹ جاتے تھے, لڑکوں سے بولتے جا بھائی ٹھنڈا پانی لے کر آ میرے سر پہ ڈال. تو لڑکے مسجد کے امام کی خدمت کر رہے ہوتے, ان کے سروں پہ ٹھنڈے پانی کچھ جو بچ گیا وہ اپنے تولیے گیلے کر کے. اتنی پیاس لگتی تھی. پیدل, اسکول بھی ہمارا بہت دور تھا, پیدل جا رہے ہیں پیدل آ رہے ہیں. اب پڑے میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئے گی کہ یار یہ آخرت پہ صرف زبان سے یقین نہیں رکھتے, اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم آخرت کو مان. پھر ہم نہانے جاتے تھے نا, ہمیں اندازہ ہوتا کتنا ٹھنڈا پانی اوپر گرتا تھا, ایک قطرہ حلق میں نہیں نگل رہے. حالانکہ اب نگل لیں گے تو کوئی دیکھنے والا, لیکن نہیں بھائی, بتایا بتا ابا نے اماں نے, بھائی بہت لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے ٹھیک کام ہے. اور میں پہلے بتا دوں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری عیوب بھی ہوں گے یقیناً, تو وہ میں نہیں بتاؤں گا اور بتانے بھی نہیں چاہیے.
یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے. میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے. آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے. جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. او بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی. یہ کمبخت پہلے جائے گا، لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوش فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ میں خودکشی کر رہا ہوں. تو مر جا بھائی، تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا. اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ. تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو. کیوں ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو. دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، ابھی نیند اڑ گئی نا، اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی، اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں، مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے. 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے، مجھ سے صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ڈپریشن دینا سیکھو. میں نے کیا کیا، جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی. کال کرو، فون بند ہوگا، 1 گھنٹے بعد دوبارہ. پہلے کیا ہوتا تھا، کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا، اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے طلاقیں دے دی، میں نے کہا طلاق ہو گئی، کہہ رہے کہاں سے ہو گئی، میں تو غصے میں تھا. ابے ہو گئی ہے. اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے. مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے، بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو. بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا، لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے. بھائی پھر آپ ایسا کرو، کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. ہاں ٹھیک ہے، میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں، لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی. میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی. کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر، یا بیچنے کا وعدہ کر لو. اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا، میں نہیں لے رہا، میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ، یہ تو صحیح نہیں ہوا. اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط، اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے. آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا، پھر بھی وہ کرے گا ضرور. وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا. وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو. اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں. پھر دوسرا فون، پھر تیسرا فون، بیوی بھاگ گئی ہے. ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے؟ پھر چوتھا فون آئے گا، مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے. میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا. اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ. اگلا یہ مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ. بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے صاحب. آپ اتنے بیانات، یار ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار. آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے. بھائی میرے پاس ہوں یا نہ ہو، میرا یہ کام نہیں ہے. میں مولوی ہوں، میرا کام بیانات کرنا ہے، میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے. یہ میری فیلڈ نہیں ہے. شادی دفتروں میں جاؤ، سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے، کسی کی خدمت کرو. آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے، تو اب کرو نا خدمت. تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے، گٹر صاف کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میری فیلڈ نہیں ہے. میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا. تو پھر فون لائن کاٹ دو تو پھر غصے ہوتے ہیں. بات تو پوری سنو مفتی صاحب، لائن کیوں کاٹ رہے ہو؟ میسج آنا شروع. میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا، ٹینشن دینا سیکھو. لینا ہم نے اس کو لگا دیا. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے جواب نہیں دے رہے، اس کا ایک پروسیس ہم نے طے کیا. بھائی ایک ایڈمن بناؤ، کال کو فلٹر کریں. کوئی رشتوں والی کال آ رہی ہے اس کو وہیں سے جواب دے دو. بھائی رشتے نہیں کراتے ہم. کیوں آپ؟ اب میرا ایڈمن کیا کرتا ہے جب اس کے پاس، ویسے تو ایڈمن خود ایک اللہ معاف فرمائے ٹینشن بنا ہوا ہے، یعنی خود میرے لیے بھی ان کو لیے تو، یعنی وہ بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کال اٹھانے کا نا. بھائی عثمان بھائی ناراض نہ ہو جائیں کہیں.
یعنی وہ ٹینشن ان کو دینے کے ساتھ مجھے بھی دینا شروع کر دی اس نے. اب وہ میسج آتے ہیں صاحب ایڈمن فون ہی نہیں اٹھاتا. تو میں نے ایڈمن سے بولا بھائی تو فون تو اٹھا لیا کر. جب ہم نے کسی کو اسسٹنٹ بنایا وہ کہہ رہے ہیں بھائی سارا دن فون آتا رہتا ہے. میں سارا دن فون نہیں اٹھاتا ہوں. ابھی اس کا بھی ہم حل سوچ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا, 24 گھنٹے تو وہ بھی فون نہیں اٹھا سکتا. تو ہم نے کہا 1 گھنٹہ دے دو. اس نے کہا مجھے ایمرجنسی. خیر اس کا میں ابھی حل تلاش کر رہا ہوں لوگوں کا رابطہ کیسے ہو. اب ہم نے اس کو فلٹر کیا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی, ہم سے آپ مسائل پوچھیں گے اس کا جواب بھی ملے گا. کچھ تو مسائل ہی فضول ہیں وہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. ایسا بندہ جو رشتوں کے لیے آ رہا ہے وہیں سے چلا جائے. بھائی ہم رشتے نہیں کراتے. اور کوئی بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کوئی پولیس میں نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی پکڑ کے لے آؤں میں. تو اس طرح کی چیزیں تو وہیں تو فلٹر ہو کے نا کام کے بندے آ جاتے ہیں. پھر تو وہ میں ملتا ہوں ان کو, میں ٹائم بھی دیتا ہوں ملاقاتوں کا. اب میں نے کیا کیا, فلائٹ موڈ پہ موبائل. اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فون بند فون بند فون بند فون بند. پھر 6 گھنٹے بعد فلائٹ موڈ کھولتا ہوں تو گالیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں. مفتی صاحب تکبر سے, کل کسی کا انڈیا سے محمود صاحب تکبر سے اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں ٹینشن اب لینے کی نہیں ہو رہی, کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں تکبر بہت بری چیز ہے. تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے بھائی, اپنی کھوپڑی کی نا آپ نے خود حفاظت کرنی ہے, کوئی دوسرا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. اور اس زمانے میں کھوپڑی کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مؤثر چیز موبائل ہے. جس کو بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے کا شوق ہو, پہلے زمانے میں بھی پاگل ہوتے تھے, کوئی پتھر لگا سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گئے. سمجھ میں آتا ہے بھائی پتھر لگنے سے انسان کیا ہوتا ہے, پاگل. بائک پہ جاتے ہوئے گر گیا بغیر ہیلمٹ کے, سر پہ گہری چوٹ آئی پاگل ہو گیا. بیوی ایسی ملی, اتنی خطرناک بیوی ملی, 2-4 سال تک برداشت کیا, 5-6 سال 10 سال کے بعد جا کے شوہر کیا ہو گیا, پاگل. سمجھ میں آتا ہے 10 سال بیوی سے فائدہ بھی اٹھایا تو چلو اس کی ٹینشن بھی. عورت پاگل ہوتی تھی شوہر کی ناانصافیوں کی وجہ سے, ساس کے تانوں کی وجہ سے, ایک دم نہیں پاگل ہوتی تھی. 10 سال ساس کے تانے برداشت کر کے آخرت میں بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیا. 10 سال کے بعد برداشت نہیں ہوا اور کیا ہو گئی, پاگل ہو گئی. تو چلو سمجھ میں آیا کہ 10 سال ثواب بھی تو کمایا نا برداشت کرنے کا, آخر میں پاگل ہو گئی. اب جو پاگلوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہے, پاگل. وہ کیسے ہو رہا ہے پاگل, سونے کے لیے لیٹا, موبائل میں دیکھا جی مولانا طارق صاحب کا بیان آیا ہے, اس کے نیچے پھر کچھ نیگیٹو کمنٹس پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ مولوی ایسے آئین سائن کے ساتھ مولانا طارق صاحب کی تصویر, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. اب جو مذہب سے محبت کرنے والا ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگا. تھوڑی دیر میں آیا ڈالر مزید مہنگا ہو گیا. تیسرے نمبر پہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا. چوتھے نمبر پہ اتنے لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہتے ہو میں تو بھاگ نہیں سکتا, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ خبریں پڑھ کے سن کے اور پھر مولویوں کی آپس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں. وہ مولوی کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے, وہ دوسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے, تیسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے. کوئی خواتین کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو خواتین کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے, کوئی مردوں کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو ایسا. اتنی کھچ پچ کھچڑیاں پکتے پکتے بیٹھے بیٹھے پاگل ہونا, کسی کو دیکھنا ہونا تو اس طریقے سے انسان کیا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی, اپنی جانوں پہ رحم کرو, موبائل کو اٹھا کے لاکر میں رکھ دو. میں اس لیے نہیں رکھ پا رہا کہ مجھے سوشل میڈیا میں ان رہنا پڑتا ہے, سمجھ. اچھا پاگلوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو ولاگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ولاگز جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ولاگرز نے اس طرح بھی پاگل کیا, لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اب میں آیا ہوں تھکا ہوا ہوں, میں واش روم میں, شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھا رہا, صرف اوپر کا دکھا رہا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ. خواتین کے, میں آٹا گوندھ رہی ہوں, میں آلو کاٹ رہی ہوں. اب میں صبح اٹھ کے میں آلو کاٹتی ہوں, پھر میرے بچے اسکول جاتے ہیں, ایکچولی میں ان کو وین میں بٹھاتی ہوں, بہت کام ہوتے ہیں میرے سارا دن. ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں یار. ہمارے دیسی گھی پہ اعتراض ہو رہا ہے جس میں ہم نے تھوڑا میسج دے دیا کہ یار دیکھو بچے کتنے خوب پیارے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں نا باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اور واشنگ مشین پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ واشنگ مشین, وہ کپڑے دھونے والی واشنگ مشین نہیں تھی بھائی, وہ تھی گھی کے لیے, اس میں کبھی کپڑے نہیں دھوتے. اچھا خیر, تو لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں, میں بہت تھک گیا ہوں, اب میں نے سونا ہے, اب میں برگر کھا رہا ہوں, اب میں بوتل پی رہا ہوں. یہ بھی پاگلوں کی, وہ پاگل نہیں ہے جو ولاگ بنا رہا ہے, اس کو پتا ہے قوم پاگل ہے. اس کو کیا پتا ہے, اس کو پتا ہے قوم کیا ہے. وہ تو بہت عقل مند, ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس بے روزگاری میں تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. حلال تو ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا اس پیسے کو, پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت ثواب کی بات ہے. لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے. پھر نا وہ ولاگرز ہیں نا, جب آپ نے آج ان کا ولاگ دیکھا, وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا, ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جہی سے بیلنس ڈلواؤ, اٹھا کب ہے لیٹرین سے, واش روم سے,
बैलेंस जलवाओ, बैलेंस ये देखने के लिए कि वॉशरूम में बैठा ही तो नहीं है अभी तक। सुबह उठ के देखते हैं सबसे पहले कि यार कोई नया क्लिप आया है उनका कि नहीं आया। तो इसका मतलब आप मेंटली क्या हो चुके हो, पागल। पागलों, देखो किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास बैठो जो खुद पागल ना हो, वो तुम्हें बताएगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पागल्स। जितनी पागलों की किस्में दरियाफ्त हुई है ना, इतनी दुनिया में किसी चीज की किस्म नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत एबनॉर्मल है ना, इसका मतलब वो थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा पागल है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को देखा होगा बैठे हुए हैं ना, यूं 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 टांग हिला रहे होते हैं, देखा है आपने? भाई आपने देखा होगा बैठा हुआ ना यूं 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 यूं, आप मजाक समझ रहे हैं, हकीकत में ये पागल है। आप ये ना समझे कि ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी इस बंदे में है, वरना नॉर्मल आदमी बैठा है तो यूं आराम से बैठा होगा, यूं करके टांग। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास जब कोई आता था ना, एक साहब आए, बड़े जबरदस्त आदमी थे, बड़े ऑफिसर थे वो, तो वो मेज पे एक वो रखी हुई थी प्लास्टिक ना, जो मेजों के ऊपर नहीं रखी होती, तो वो बैठे हुए हजरत से बात कर रहे हैं, प्लास्टिक को ना यूं करके घुमा रहे हैं यूं फोल्ड करते हैं फिर सीधा। मैं हजरत के चेहरे को देख रहा था, हजरत का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था, हजरत का बस नहीं चल रहा था, भाई तू छोड़ दे आराम से बैठना, हमें उलझन हो रही है देख। लेकिन मेहमान थे इकराम में, कुछ कह नहीं रहे थे। फिर हजरत ने फरमाया यार बैठ के पूरी रेड लगा दी उसकी प्लास्टिक की, क्या कर दी रेड लगा। तो कुछ बैठे हुए होंगे यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ बैठे हुए बिला वजह खुजा रहे होते हैं। एक नफ्सियाती डॉक्टर ने बताया कि हमारे पागल खाने में ना एक शख्स आया, तो बिल्कुल नॉर्मल था, हम उससे बातचीत करते थे, हमें लगा यार ये तो कहीं से भी पागल नहीं है, ये तो बेहतरीन ज़हीन आदमी है। कहने जब वो सोने के लिए लेटा ना, तो सर यूं ऊपर रखा हुआ है उसने, तकिए पे नहीं लगाया हुआ, तकिए से थोड़ा ऊपर। डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा तेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा। उसने कहा ये तकिया पहले से एक और ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। यानी उसको ये वहम हो गया था कि ये दो तकिए हैं, हर जगह उसको यही वहम होता था। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अगर आप पागल नहीं है तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। यानी उसको ये वहम था कि तकिया ऑलरेडी रखा हुआ है, लिहाजा वो गर्दन, और पूरी गर्दन अकड़ जाती थी सुबह तक। अब आप बताओ ये कोई हैरानगी की बात है? ये तो पागल की बहुत सारी अजीब अजीब नफ्सियाती लोगों की किस्में होती हैं। कुछ लोग सुबह शाम गरीबों को बुरा भला कहते हैं, समझ लो कि क्या है, पागल है, मेंटल क्या हो गया है, खोपड़ी क्या हो गई है। और पागल जहां भी होगा ना, उसके पीछे डिप्रेशन होगी। खुश आदमी पागल नहीं होता, ये जहन में रखना। खुशियां इंसान को नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आती हैं। पागल हमेशा वो होता है जो किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में हो, किसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में। फिर वो अपनी डिप्रेशन को छुपाने के लिए भी मुस्कुरा रहा होता है मीडिया पे आके, बिला वजह गरीबों को बुला भला कहता रहेगा, ये करता रहेगा। असल में वो स्ट्रेस में होता है, किसी टेंशन में होता है वो। तो ये नफ्सियात का इल्म जो है ना, ये बड़ी गहरा इल्म है, इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी एक्सपर्ट की किताब पढ़ें, वरना जिन्होंने एक्सपर्ट की नहीं पढ़ी वो खुद पागल हो गए पढ़ के। मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, मेरा सफर भी है। तो मैंने जो बात शुरू, ये भी मैं आखिरी बात यूनिवर्सिटी वाली में बात कर रहा था कि हमारे यहाँ, पहले मैं मोबाइल की जल्दी से 2 मिनट में कंप्लीट कर दूं। देखो, मोबाइल का इस्तेमाल हम ये नहीं कह रहे कि आप ना करें, मुफीद मालूमात भी आपको मोबाइल ही से मिलती हैं, सोशल मीडिया से मिलती हैं। इसमें भी 2 इंतहाएं हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल ही ना करो, मोबाइल को हमेशा के लिए लॉकर में डाल दो, ये भी गलत है। आपको सोसाइटी का पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजों में आप पीछे रह जाओगे। और ये भी मत करो जो आपने अभी किया हुआ है, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल। इससे थोड़े दिनों में आप पागल हो जाओगे, आपका कोई मसला नहीं होगा, आप सिर्फ देख देख के पागल हो जाओगे। तो एतदाल से काम लो। एतदाल का मतलब क्या है, मैं अब आपको बताता हूं। देखो, सोशल मीडिया की मिसाल है घोड़े की। आप घोड़े की पुश पे जब सवार होते हो, आप सवार होते हो या घोड़ा आप पे सवार होता है? सोशल मीडिया एक तेज रफ्तार आला है जो फासलों को खत्म कर देता है। आप लाहौर के किसी डॉक्टर को सुनना चाहते हो, एक तरीका है यहां से आप जहाज में जाओ या ट्रेन में जाओ, एक तरीका है उसका चैनल सब्सक्राइब करो और रोजाना वीडियो सुनो। तो घोड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तेज रफ्तार घोड़ा जो आपकी ट्रैवलिंग को क्या कर रहा है, तेज कर रहा है ना। सोशल मीडिया, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अमेरिका में लोग बयान सुन रहे हैं मेरा, अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल न करें तो मेरा बयान सुनने के लिए उनको यहाँ आना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया एक घोड़े की तरह है, तेज रफ्तार घोड़ा। तो घोड़ा सही इस्तेमाल हो, पहली शर्त ये कि आपने घोड़े पे सवार होना है, घोड़े को अपने ऊपर सवार नहीं करना। दूसरी शर्त यह है कि घोड़े की लगाम आपके हाथ में हो, आपकी लगाम घोड़े के हाथ में ना हो, आप अपने हिसाब से मोड़ सकें। तीसरी बात यह जो सबसे इंपॉर्टेंट है, घोड़े पर सवार होने से पहले आपको पता हो कि मैं क्यों सवार हो रहा हूं, मैंने जाना कहां है। सवार होने के बाद फैसला नहीं करना मैंने जाना कहां है, कि चलो घोड़ा जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। आप घोड़े पे सवार हुए, घोड़ा चलना शुरू, लोग कह रहे कहां जा रहे हैं, जहां घोड़ा ले जाएगा वहां जा रहा हूं। इससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ है?
تو سوشل میڈیا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یوٹیوب پہ یہ چینل کھول کے دیکھ کیوں رہا ہوں, میں یوٹیوب پہ جا کیوں رہا ہوں, فیس بک پہ جا کیوں رہا ہوں. یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے آپ نے. جانے کے بعد تو یوٹیوب اور فیس بک آپ کو گھمائے گا. ابے کیا ہو گیا, آپ نے موبائل ویسے ہی کھول کے دیکھا نا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوئی, کچھ یوں کیا یوں کر کے کوئی خوبصورت سی لڑکی آئے گی, ابے یار اگلا دیکھو کیا ہے, پھر آئے گا ڈالر اور مہنگا ہو گیا, یار یہ تو بڑی ٹینشن والی خبر ہے, ذرا اس سے متعلق اور خبریں دیکھتا ہوں, انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. تو یہ اس کا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. آپ کی طبیعت خراب ہے, میڈیکل کوئی ایشو ہے, تو آپ یوٹیوب پہ جا رہے ہو, کوئی ڈاکٹر کا اچھا چینل, تو پہلے آپ لکھو بھائی, اس پہ سرچ کرو, پھر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرو, اس کا چینل سنو, پھر 2-4 اور کا سنو. دائیں بائیں جو کچھ آ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی دلچسپی بولو نہیں ہونی چاہیے. آپ پشاور جا رہے ہو, ٹرین میں آپ جا رہے ہو, راستے میں کتنے اچھے اچھے مناظر آ رہے ہوتے ہیں. کسی بیوقوف کو دیکھا کھڑکی سے چھلانگ لگا لے کہ یار یہ چونکہ بڑا اچھا ایک منظر آیا, میں جا رہا ہوں, تم لوگ میں اگلی ٹرین سے آ جاؤں گا. ابے بھائی یہ منظر کی بعد میں دیکھ لینا, ابھی تو اپنی منزل کو فوکس کر تو. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پہلے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھنا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. دوسرا کام, وہاں جانے کے بعد آپ نے اس پہ سوار ہونا ہے, میڈیا نے آپ کے اوپر سوار نہیں ہونا. وہ ایک ہی چیز ہے جس کی 3 مختلف تعبیریں ہیں, تو آپ کو پتا ہونا ہے. آپ نے کوئی مذہبی بات دیکھنی ہے, مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, تو وہ آپ لکھ کے سرچ کریں, اسی کو فوکس کریں, دائیں بائیں نہ جائیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں, کہتے تو نہیں ہے لیکن میری اس بات پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ساری دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرچ کچھ کرنے چلے تھے لیکن کوئی بہت زبردست ویڈیو سامنے آ گئی, اس سے ہمیں بڑی مفید معلومات مل گئی. کیونکہ اگر ہم یہی دیکھ کے یوٹیوب پہ دیکھیں گے کہ کیا دیکھنا ہے, تو یوٹیوب یا فیس بک پہ بہت دفعہ اچھے اچھے کلپ آ رہے ہوتے ہیں جن سے بڑی نالج مل جاتی ہے. تو میں بھی خود اس کا قائل ہوں, تو یہ کام بھی کریں. اس کے لیے آدھا گھنٹہ رکھ لیں دن میں, آدھا گھنٹہ وہ رکھیں کہ بس اٹرم شٹرم دیکھنا ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے اٹرم شٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بس ویسے ہی دیکھنا ہے, شاید کوئی مفید بات سامنے آ جائے, لیکن اس کو پابند کریں. آدھا گھنٹہ نہیں ہو رہا, 1 گھنٹہ کر لو. ہماری قوم نہ آدھا گھنٹہ, نہ 15 منٹ, نہ 1 گھنٹہ, لامحدود. جب ویلے بیٹھے ہوں گے فوراً موبائل نکال کے اٹرم پٹرم دیکھنا شروع. اور قوم میں ویلے زیادہ ہیں, ویلے لوگ کیا ہیں, اور جو قوم میں مفید لوگ ہیں نا, جن کی صلاحیت فارغ وقت میں کسی بہت اچھے کام میں سرو ہو سکتی تھی, ان کی صلاحیت بھی اس میں برباد ہو رہی ہے. جب فارغ بیٹھے ہوں گے ایک دم نکال کے دیکھنا شروع, یوں کرو, انہوں نے کیا ہوا بھائی, یہ آیا بھائی, اس کو محدود کرو آپ. ابے لوفری کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا. اس کو میں لوفری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ آپ نے یوٹیوب نکالا, یوں کیا بھائی, یہ لگایا, کیا آیا بھائی, دیکھیں کوئی نیا کچھ آیا ہوا ہے, تو اس کو کریں. یہ لوفری, حرام چیز کی طرف نہ جائیں کہ لوفری میں آپ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں. ویسے ہی کہ یار دیکھیں بھائی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, تو یہ بھی دیکھ لیں آپ, لیکن اس کو کیا کریں, آدھا گھنٹہ ہو. جیسے ہم آدھا گھنٹہ گپ شپ کے لیے لگاتے ہیں, لوفری کرتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا یار, میں کہ سارا دن کام تھوڑی کرتا رہوں گا, یار بیٹھ یار. میرے پاس لوفری ہوتی ہے کہ میں اپنی مرغیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ انڈے سے چوزا نکلا ہے کہ نہیں نکلا, کوئی نکلنے میں دشواری ہو رہی, آپریشن کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ایک چوزا میں نے آپریشن کر کے نکالا, سر اندر رہ گیا, ٹانگیں باہر. بڑا حسین منظر تھا وہ. کیونکہ چوزا جو ہے نا پیچھے سے ٹانگ مارتا ہے تو آگے سے سر نکلتا ہے اس کا. پیچھے سے ہم نے پہلے آپریشن کر دیا, وہ ٹانگیں ہوا میں مار رہا ہے, سر نکل نہیں رہا آگے اس کا. ایک نیوٹن اسی طرح تو سائنس کے قوانین ایجاد کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہماری لوفری یہ ہوتی ہے, گائے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, بکری کے پاس خیریت پوچھی. کل میں گیا ہوں, بکری کا دودھ کسی نے 2 دن سے نہیں نکالا, تو اس کا دودھ ایک ٹھن خراب ہو گیا. خیر, تو سوشل میڈیا پہ میں بھی ایسا کرتا ہوں. میں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ تو نہیں, آدھا گھنٹہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یار دیکھو چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اسی میں پھر یہ نیگیٹو کمنٹس, سائنسدانوں کے ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگا دی کہ بھائی وہ سائنسدان یہ کر رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل. تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ, پونے گھنٹے سے پتہ چلتا ہے. باقی سارا دن یہ موبائل فلائٹ موڈ پہ میری جیب میں رہتا ہے, ایسی کی تیسی, کیونکہ سوائے اسٹریس, ڈپریشن, ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ بہت ہے. اور ایک لوفری کا ٹائم ہم نے اور موبائل پہ رکھا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ. وہ یہ ہوگا کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آدمی کیا ٹائم پاس کرے, ان کو بھی تو گپ شپ چاہیے. تو اب بیٹھ کے کیا گپ شپ لگائیں, 1 سال ہو گیا شادی کو, 2 سال ہو گئے, گپ شپ باتیں کیا ہو جاتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو شروع میں کتنی باتیں ہوتی ہیں نا, پیدائش سے لے کے اپنے تک کے سارے حال احوال میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے اب باتیں ختم. اب پتہ ہے پڈے شروع ہونے کا ٹائم شروع ہو گیا, اب لڑائی ہوگی. اب وہ کوئی بات کرے گی تو اس کو بھی غصہ آئے گا, اس کو بھی. تو جو لڑائی کا ٹائم ہے وہ جب شروع ہو جائے تو پھر بجائے لڑنے کے بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشاعرہ دیکھ لو, کوئی مزاحیہ شاعری دیکھ لو, کوئی پرینک دیکھ لو, جائز پرینک ہو. تو یہ بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. پہلے لڈو کھیلتے تھے لوگ, اب وہ لڈو کا دور گیا. اب کیا ہے, LED پہ کچھ لگا لیا آپ نے, بیگم سنا ہے بھائی وہ چلا, وہ نیا پرینک آیا ہے, سنا نادر علی کا, دیکھتے ہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا نیا آیا ہے, میں مثال دے رہا ہوں.
ٹھیک ہے, یا اور کسی کا آ گیا تو تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ 3 چیزیں ہو گئی موبائل کے استعمال میں. ایک تو یہ کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت ہے وہ سرچ کریں آپ, اور 2 چیزیں لوفری کے لیے. ایک بیگم کے ساتھ کچھ آپ نے پروگرام دیکھنے ہیں تو وہ متعین کر لو, بھائی پرینک آ رہے ہیں. ایک پنجابی میں بڑا زبردست وہ مزاحیہ آتا ہے, وہ بڑا, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, میں اسے پنجاب میں میری بات چیت بھی ہوئی. وہ کیا کر رہا ہے جی, آرڈر کر رہا ہے کہ جی وہ آپ کے ہاں اتنی دے گئے ہیں, وہ بڑا آرڈر ہے نا, اور اتنی دے گئے, اگر ہم آپ سے بنوائیں تو کتنے پیسے بنیں گے. اس نے بتایا جی اتنی دے گا. وہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اب تو دے گے ہی دے گے. آخر میں کہتے ہیں 1 پاؤ چاول پہنچا دیں ہمارے یہاں. ٹھیک, انٹرٹینمنٹ کے لیے, خوش ہونے کے لیے کیا ہے, اچھی چیز ہے. وہ نادر علی کا تھا نا, وہ جب میں نے پہلا پرینک دیکھا نا نادر علی کا, وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی دیکھا تھا میں نے. تو گھر والوں کے اس بہانے آدمی ٹائم دے دیتا ہے نا, تو وہ میں نے پرینک دیکھا نادر علی کا. لوگ کہہ رہے مفتی ہو کے پرینک دیکھ رہے ہیں. بھائی بیگم کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آدمی مفتی یا ڈاکٹر نہیں ہوتا. میں اب بیگم کو لے کے بٹھاؤں, اس کو بولوں تم نے 5 ٹائم نمازیں پڑھی, خشوع و خضوع سے پڑھی ہیں, سجدہ سہو کیا تھا اگر غلطی ہوئی تھی, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. گھر والوں کے ساتھ تو, گھر میں تو ویسے بھی کوئی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے. گھر میں تو آدمی شوہر ہوتا ہے, اور شوہر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے بیچارہ. تو وہ نادر علی کا پرینک فرسٹ ٹائم جو میں نے دیکھا نا, اس میں وہ بندہ آیا کہ گوشت خریدنے کے لیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی 1 کلو گوشت آپ کا. پھر فون پہ کہتا ہے 2 گدھے اور گرا دے. دیکھا گوشت کھلا رہے تو ہمیں, اس نے کہا آپ نے گوشت بولا ہے نا, تھوڑا ایک مزاحیہ سا وہ ہوتا. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, جائز انٹرٹینمنٹ ہو, اس کے لیے بھی تھوڑا ٹائم, یعنی 3 چیزوں میں موبائل کو لفٹ کرانا ہے. ایک مفید نالج کے لیے, اس میں تو جتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے, آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 گھنٹہ بھی, لیکن پھر اس میں اپنے ہدف سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. دوسرا ایویں کہ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے, کمنٹس پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ہو گیا, آپ 1 گھنٹہ لگا لو اس کے لیے. اور تیسرا گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے, بچوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام دیکھ لیے جو جائز بھی ہو اور اس سے ذہنی تفریح بھی ہو. اس کے علاوہ اس موبائل کو اٹھا کے آپ صبح آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھ دیا کرو. آفس جاتے ہوئے گھر پہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بیگم فون کر کے پوچھ بھی نہیں سکتی کہ آپ کہاں ہو, کیونکہ اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اس پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. آدمی کہیں ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, بیگم کا فون آ گیا, فون نہیں اٹھائے گا تو مسئلہ, فون اٹھائے گا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, بیگم اپنی کس سے لے کے وہ طلاقیں ہوئی ہیں اس طریقے سے. تو اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی میرے بھائی ضرورت ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. وہ جو میں بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر آئی ہے 3-4 سائنسدانوں کے ساتھ, بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ سائنسدان کیا کر رہے ہیں. اس میں میں نے بتایا نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذہبی لیڈر ہیں, تو ان کو مذہبی رہنماؤں سے کمپیئر کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, پنڈتوں کی تقریریں چلائیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی چلائیں. آپ کمپیئر کریں, دیکھو یار یہ کیسا بیان کر رہے ہیں اور وہ کیسا. آپ عیسائی پادریوں کی تقریریں چلائیں اور ان کی چلائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر پتہ چلے گا. مقابلہ حسن میں مرد اور عورت کا مقابلہ نہیں کیا جاتا, عورتوں کا عورتوں کے ساتھ, مردوں کا. آپ نے کیا کیا جی, مقابلہ حسن میں گئے, خاتون آ رہی ہیں بڑی خوبصورت, مس ورلڈ ہیں یہ, اور پھر ان کے مقابلے میں آدمی آ رہا ہے سوٹ ٹائم ہے نا, پھر دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ مقابلہ ہی غلط ہوگا بھائی. عورت کا مقابلہ عورت سے, آدمی کا مقابلہ آدمی. تو اسکالر مذہبی ہے, اس کا مقابلہ مذہبی اسکالر کے ساتھ ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, یہ جو لوگ آج کل مجھ پہ بڑا طنز کر, مجھ پہ نہیں کر رہے, یونیورسٹی والوں پہ کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی اسکالرس کو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں کیوں گھسا رہے ہو, مفتی طارق مسعود کے یونیورسٹیوں میں بیان کیوں ہو رہے ہیں, یوتھ کلب والے کیوں جا رہے ہیں, سمجھتا ہے بات کو. تو اس کا جواب یہ ہے, دیکھو اسلام دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنڈت کو کبھی دیکھا کالج میں جا کے بیان کرتے ہوئے, کبھی پادری کو دیکھا, حالانکہ وہ بھی ہوتا ہے, پادریوں کو بھی, پنڈتوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن پادریوں کا تو بہت بڑا کردار ہے ان کی سوسائٹی میں. اتنا تو نہیں ہے جتنا مسلم اسکالرس کا ہے, اس کا تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی قلعدم ہو. تو خوب سمجھ لو, یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اسلام آپ کو ہر شعبے میں گائیڈ کرتا ہے, اور اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں علماء پر پابندی لگا دی نا, تو آپ کی سوسائٹی میں جو تھوڑی سی خیر نظر آ رہی ہے نا, وہ خیر بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑی سی جو خیر بچی ہوئی ہے نا, ان یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور طلبہ کا مذہب سے تھوڑا بہت رشتہ ہے. یہ رشتہ اگر ختم ہو گیا تو فیوچر میں آپ خیر کی امید نہ رکھیں, خیر کی امید نہ رکھیں. آپ دیکھ لو, جو ہمارے ہاں تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا ہے, میں اس پہ انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. ابھی چونکہ میری فلائٹ ہے نا, تو مجھے تھوڑا اسپیڈ میں بات کرنی پڑے گی, وہ مزہ نہیں آئے گا. اس ٹاپک پر میں انشاءاللہ کسی وقت مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا, کیونکہ ہمارے ہاں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ایک پوری لابی ہے جو صرف علماء کا سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس لابی کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ علماء کو سائنسدانوں کے مقابلے میں لانا اور مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لانا. حالانکہ دونوں کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. مذہب کا مقابلہ دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوگا, سائنسدانوں کے ساتھ
نہیں ہوگا. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا کہ بہت سے سائنسدان تو خدا کے وجود کے منکر ہیں, اس کا مطلب سائنس خدا کو نہیں مانتی. میں نے کہا دیکھو, کوئی سائنٹسٹ اگر خدا کا انکار کرے گا نا تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کرے گا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان سائنسدان تھے یا نہیں تھے؟ 5 ٹائم کے پکے نمازی تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا سائنسدان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے لہذا 5 نمازیں سائنس سے ثابت ہو گئی ہیں, یہ کہنا درست ہوگا؟ بھائی وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ایز اے سائنٹسٹ نہیں پڑھ رہے, ایز اے مسلم پڑھ رہے ہیں وہ. تو اگر کوئی سائنسدان خدا کا انکار کر رہا ہے یا مذہب کا انکار کر رہا ہے تو ایز اے سائنٹسٹ نہیں کر رہا, وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. کوئی سائنسدان مذہب کو مانتے ہیں, کوئی مذہب کو نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس مذہب کا انکار کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ سائنس یہاں خاموش ہے, یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان کیا کہتے ہیں, عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں سائنسدان سے؟ بولے گا بھائی مجھے کیا پتا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے, لاکھوں شعبے ایسے ہیں جہاں ہم سائنسدانوں کو رائے دینے کی اجازت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں تمہارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن مذہب میں ہم نے سائنس کو گھسیڑ دیا ہے کہ سائنسدان اور مولویوں کا مقابلہ کرا دیا آپس میں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ کیا ہے, الگ الگ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کل میرے پاس وہ ڈاکٹر آئے تھے نا رشیا کے, کہاں ہے وہ, ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا, ان کے دوست تھے رشیا سے ڈاکٹر آئے تھے, وہ شاید بیان میں تھے بھی چلے گئے. میں وہ جب آئے نا بے وقت آئے, ملاقات کرے, لیکن میں نے کہا چلو یار بیچارے اتنے دور سے, میں نے کو ٹائم دیا. میں پھر جب ٹائم کسی کو دیتا ہوں اپنی گائے اور مرغیوں کی زیارت لازمی کرواتا ہوں, چاہے کتنا بڑا آدمی ہو. ایسی کی تیسی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں گائے دکھا رہا ہوتا ہوں ان کو, بھائی ہمارے پاس آنے کا کی قیمت ہے, ہماری گائے دیکھنی بھی ہے, اس کی تعریف بھی کرنی ہے آپ نے. تمہارا باپ بھی یہ نہیں کہنا مصعب یہ کیسی گائے ہے, آپ کو بولنا پڑے گا اچھی گائے ہے اور یہ بکری بھی بہت اچھی ہے اور کتنی خوبصورت مرغے اور مرغیاں اور مور, ورنہ آؤ نہیں ہمارے پاس. جب ٹائم ہوتا ہے تو دکھاتا ہوں, ایسا نہ ہر آدمی اب آئے. تو میں نے کل وہ ڈاکٹر صاحب کو نا میں لے گیا مرغیوں کے بارے میں, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں, مرغیوں کے بارے میں لے گیا. یہ خوب سمجھو, میرے پاس مثالیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, آسان آسان, لیکن وہ بہت عقل مندوں کے لیے بہت خاندانی ہوتی ہے. میں ان کو لے گیا تو میری مرغی بیٹھی ہوئی تھی انڈوں پہ اور اس میں سے چوزے نکل چکے تھے. میں نے اندر کیج کی صفائی کرنی تھی نا تاکہ وہ جگہ صاف ستھری ہو. میں جب وہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے, ان کے لیے میں نے چائے بنوائی اور میں اس کی صفائی کر رہا ہوں اور گپ شپ بھی لگا رہا ہوں. اتنے میں نے ایک منظر دیکھا جو میں روز دیکھتا ہوں. مرغی نے کیا کیا, مرغی کے جو دانا کھانے کی جگہ ہے وہ چوزوں کی پہنچ سے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. مرغی اٹھی, اس ایک ایک دانا اٹھا کے توڑ کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. آئی بات سمجھ میں؟ جاتی اوپر سے ایک دانا اٹھاتی, یوں کچلتی, پھر چوزوں کے بیچ میں پھینکتی, خود نہیں کھا رہی تھی, پھر جاتی, پھر دانا اٹھا کے نیچے پھینکتی اور چوزوں کو کھلاتی. میں نے ڈاکٹر کو بلوانے کا ذرا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈاکٹروں کے بگڑنے کا اندیشہ بہت ہوتا ہے, یہ خدا کے انکار میں ان کا خطرہ, کیونکہ سائنس پڑھ رہے ہیں نا, تو ان کو مولوی لوگ تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی سے میں یعنی انسان تو بنے ہوئے تھے اور ذرا اچھی طرح بنا دوں. میں نے کہا ادھر آئیے. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو, اگر آپ وہ تو انسانوں کے ڈاکٹر بن رہے تھے, اگر آپ جانوروں کے ڈاکٹر بن رہے ہوتے نا تو آپ کی جو لمٹ ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ مرغی کے بارے میں آپ پڑھیں گے, وہ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے, اس کی عادت ہے کہ جب اس کے چوزے نکلتے ہیں تو یہ اوپر سے ایک ایک دانا اٹھاتی ہے, توڑ کے چورا چورا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو کھلاتی ہے. پہلے ان کا پیٹ بھرتی ہے, اس کے بعد خود کھاتی ہے. یہاں تک سائنس ہے. سائنسدان کے, جانوروں کے ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ اس نسل کی مرغیاں یہ کام کرتی ہیں, اور فارمی مرغیوں کو یہ توفیق, ان کو ماں کی ممتا ہی نہیں. خیر وہ پھر وہ الگ فارمی مرغیوں کے خلاف پھر ہم کھاتے بھی ہیں, پھر بولتے بھی ہیں ان کے خلاف. میں نے کہا یہ عمل کیوں ہو رہا ہے, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مولوی کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی شفقت ڈال دی, ایسی محبت ڈال دی؟ 21 پہلی دفعہ بیٹھی ہے وہ انڈوں پہ, نہ کبھی اس نے کسی کو بیٹھتے ہوئے دیکھا. 21 دن تک بیٹھی رہی ہے, انڈے گھما. خدا کی قسم اتنا مشکل, آپ اعتکاف میں مسجد میں 10 دن بیٹھ کے دکھاؤ, 9 دن کے بعد چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ مسجد میں کتنی اسپیس ہوتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہو. ابے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے کہاں ہیں, گھومتے رہتے ہیں پوری مسجد میں, پھر بھی 9 دن کے بعد ٹینشن میں آتے ہیں یار چاند کب نظر آئے گا, نکلنا ہے ہم نے. مسجد مرغی کیا کرتی ہے, بیٹھنے کا حق ادا کرتی ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن ایک ایک انڈے کی حفاظت کرے گی. آپ ذرا سا انڈا ہٹاؤ فوراً چونچ سے واپس کرے گی. یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے, یہ قرآن کا ٹاپک ہے. کون ہے جس نے اس کے دل میں ایسی ممتا ڈالی ہے, ایسے سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایسا عجیب منظر لگتا ہے نا, اتنا پیارا منظر لگتا ہے. آپ اس مرغی کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں سے الگ کرو, پاگل ہو جاتی ہے, وہ ایسے غرانے لگتی ہے, بھائی بچے چاہیے مجھے. یار اس جانور کو کون سکھا رہا ہے یہ سائنسدانوں کا ٹاپک. سائنسدان صرف ایکسپلین کر دے گا کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, یہ کیا کس نے ہے اور کیوں کیا ہے. اس کا جواب سائنسدانوں کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. یہ قرآن جو خدا جو کر رہا ہے نا وہ بتائے گا, وہ پیغمبروں کے ذریعے بتائے گا, وہ ڈاکٹروں کے ذریعے نہیں بتائے گا. وہ بتائے گا میں ہوں, میں نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ کیا ہے تاکہ یقین آ جائے کہ یہ مرغی خود بخود نہیں بنی ہے, کوئی ذات ہے جس نے اس کے دل میں بچوں کی یہ محبت
ڈالی ہے تاکہ اس کے بچوں کی نسل بڑھے اور انسان کو کھانے کے لیے روزی ملے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں نے ان ڈاکٹر کو بلایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو آپ, تو یہ مجھے ایکسپلین کر دو کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ یہ کیوں کھلا رہی, تو آپ کہو گے ایکچولی اس کی جینز میں یہ بات آئی ہے, اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو جینز ہوتی ہیں وہ ماں باپ سے چل کے, اس کو کوئی خاندانی مرغا اس کا باپ ہوگا, خاندانی مرغی اس کی ماں ہوگی, نسلی مرغیاں, تو جینز میں یہ چیز آئی ہے تو جس کی وجہ سے یہ دانے یوں کھلا رہی ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, لیکن یہ چیز مذہب کے اگینسٹ تھوڑی. مذہب کب کہہ رہا ہے کہ جینز میں نہیں آئی ہے؟ بھائی یہ جینز میں ٹرانسفر کون کر رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کی جینز میں کس نے پہلی دفعہ یہ سافٹ ویئر کس نے انسٹال کی ہے؟ اور اتنا عجیب کام یار, ایسے اتنا پیارا منظر لگتا ہے. مرغے کو دیکھ لو یار, مرغے میں بڑی غیرت ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے. مرغا کیا کرتا ہے, آپ 8-10 مرغیاں چھوڑ دیں, تجربہ نسلی مرغوں کی بات کر رہا ہوں, فارمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اصیل مرغے آپ بھوکے ہو نا 10 کو, آپ دانا ڈالیں, مرغا پہلے مرغیوں کو کھانے دے گا, حالانکہ بھوکا ہوگا. کس کو کھانے دے گا؟ مرغیوں کو. جب ان کا تھوڑا پیٹ بھرے گا نا, پھر مرغا آئے گا بدماشی کے ساتھ, بہت تھوڑا کھائے گا, زیادہ نہیں کھائے گا. مرغیاں بہت کھاتی ہیں. تو یہ اخلاقیات بھی کس نے سکھائی ہیں ان کو؟ یہ خدا نے سکھائے ہیں بھائی. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مرد کھلاتا ہوا اچھا لگتا ہے, کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا. آج تو سارا نظام ہی برباد ہو گیا, عورتیں کما کے آدمیوں کو کھلا رہی ہیں. تو خیر, تو اب وہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, آج کل کے مذہبی اسکالر جو علماء کے خلاف ہے نا, بار بار سائنس کیا کر رہی ہے, اور مولوی جنت جہنم میں پڑے ہوئے, سائنس کیا کر رہی ہے. ابے بھائی تم سائنسدانوں کا مقابلہ سائنسدانوں سے کراؤ. آپ یہ بولو ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ہمارے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, ان کے سائنسدان یہ کر رہے ہیں, اور ہمارے والے سائنسدانوں کی تصویریں لگاؤ. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. تمہیں علماء سے ہٹا کے جو تھوڑی بہت خیر ہے نا, اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, اور اس سے تم سائنسی ترقی تو بالکل بھی نہیں کرو گے. جو تھوڑی بہت خیر رہ گئی ہے, تم پتہ کیا کرو گے, آدھا کام کرو گے, آدھا نہیں کرو گے. اس سے ہوگا یہ کہ چونکہ سائنس تو سائنسدانوں کا ٹاپک ہے نا, تو تمہارے یہاں اچھے سائنسدان پیدا ہونا تو یونیورسٹیوں کا کام ہے, یونیورسٹیاں کام پوری نہیں کر رہی, تو سائنس تو ویسی نہیں تمہارے پاس. چاند وان پہ جانے کی باتیں تو چھوڑ دو. جب مذہب کو تم اپنی سوسائٹی سے نکالو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا, گورے کے پاس مذہب نہ ہونے سے جو نقصانات ہیں, وہ نقصانات تمہاری سوسائٹی میں آ جائیں گے. کیا مطلب؟ زنا تمہاری سوسائٹی میں پھیلے گا, ہومو سیکسولیٹی تمہاری سوسائٹی میں پھیلے گی, اور بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا, یہ والی تمام چیزیں تم مغربی کلچر سے لے لو گے. جس پہ رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ مذہب. اور سائنس وہاں سے آئے گی نہیں تمہارے پاس, کیونکہ یونیورسٹیوں کا حال تمہیں پہلے سے معلوم ہے. نتیجہ شر ہی شر تمہارے ہاں پھیل جائے. گورے کے پاس شر ہے تو کچھ خیر بھی ہے, آپ کے پاس صرف شر ہی ہوگا. شرابیں عام ہو جائیں گی. قانون ان کے ہاں اتنا مضبوط ہے کہ شراب پی کے بھی ایک لمٹ ہے کہ اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے. اور ریپ کے بھی واقعات ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی قانون مضبوط ہے. جب آپ کے یہاں زنا پھیلے گا تو قانون تو مضبوط ہے نہیں, آپ کے ہاں ریپ کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے, شراب کے واقعات ان سے زیادہ بڑھ جائیں گے. لمٹ کو دیکھنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. اگر کسی پولیس والے نے آپ کو پکڑا کے آلہ لگا کے چیک کیا, 50 روپے آپ اس کو پکڑا دو گے, ٹھیک ہے, 2 بوتلیں اس کو بھی پلا دو. تو قانون تو ہمارے یہاں اس جیسا ہے نہیں. برائیاں آپ ان کی لے رہے ہو, مذہب کو آپ روک رہے ہو, ہٹا رہے ہو, مولوی کو برا بلا کہہ کے. تو تھوڑی سی جو خیر ہے میرے بھائی, مارکیٹ سے ختم. اور ایک آخری کر کے بڑھائی چلا جا رہا ہوں. میں نے بیان کیا تھا پٹھانوں کی تعریف کی کہ ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے. پشاور میں دیکھو اتنے چاچے, اتنے مامے, اتنے بچے ہوتے ہیں, تبھی تو وہ چاچے مامے بنتے ہیں. کسی نے کہا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو, پشاور میں بھکاری بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. او میرے بھائی آپ ہو گئے ہو پاگل, کیونکہ آپ مغربی میڈیا سے اتنے متاثر ہونا, اینالائز کرنا اور تجزیہ کرنا تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے. اگر ہم لوگ نسل کم کر لیں تو اس سے بھکاریوں کی تعداد بڑھے گی, کم نہیں ہوگی, کیونکہ غریب آدمی کے پاس کمائی کا آپشن اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. اولاد بھی روک لی نا تو وہ تو خودکشی کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. وہ کسی نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ ہم نے اکثر مالداروں کے دیکھا ہے بچے 1-2 ہوتے ہیں تبھی وہ مالدار ہوتے ہیں, اور غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے غریب ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, معاملہ الٹا ہے. جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں ان کے بچے کم ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کم بچوں کی وجہ سے مالدار ہوئے, اور جو پہلے سے غریب ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب ہوئے, بچے زیادہ ہونے سے ان کی غربت میں کمی آئی ہوتی ہے, اور مالداروں کی مالداری میں کمی آئی ہوتی ہے بچے کم ہونے سے. دیکھو ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے, اگر اس کے بچے زیادہ ہوتے تو سارے اس کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس کو تو نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا. وہ ہمیں فیملی پلاننگ والے اور ہماری جو لبرل طبقہ ہے وہ بچوں پہ جو انویسٹ ہو رہا ہے وہ ایکسپینسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں ہمیں. بچہ جو بہترین سورس آف انکم ہے اس سے آپ کو بالکل غافل کر دیا انہوں نے یہ شو کر دیا ہے کہ بچہ کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے.
حالانکہ مشاہدہ یہ کہتا ہے اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے وہ. آپ سب یہاں بچے ہی تو تھے نا, میجورٹی یہاں جاب کر کے کما رہی ہے, اپنا بھی خرچہ نکال رہی ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی, ماں باپ کا بھی نکال رہی ہے خرچہ. اگر آپ کو آپ کے ماں باپ نہ ملتے تو کیا کرتے اس بڑھاپے میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب یہاں پہ آخری سچی مچی کی آخری بات, اب آپ یورپ سے یہ لے رہے ہو بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ, بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ, یہ فلسفہ تو لے رہے ہو, لیکن جو ان کی حکومتوں میں ایک مینجمنٹ ہے کہ بوڑھوں کو وہ خود پالتے ہیں اور ان کی سورس آف انکم اتنی زیادہ ہے کہ بوڑھے اولاد پہ بوجھ بنتے ہی نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ویسے ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے آپ کے ویسے ہی نہیں ہوں گے, بڑھاپے میں گورنمنٹ نے بھی نہیں پالنا آپ کو. آپ نے 2 بچوں والا سیٹ اپ لے لیا کس سے؟ گورے سے, اور بڑھاپے میں وہاں گورنمنٹ پالتی ہے. وہ گورنمنٹ آپ کی اتنی نیک نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں پالے. وہ اگر کسی کا خیال ہے ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں ہمارا علاج ہوگا اور ہمارا گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں وہ والا علاج ہوگا جو آغا خان کے ہسپتالوں میں لوگوں کا ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ 2-3 تھپڑ مارے, آنکھ کھل جائے گی اس کی انشاءاللہ. یہ خواب میں اس طرح کی چیزیں انسان کو آ جاتی ہیں. تو نتیجہ کیا ملے گا؟ نہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی نہ آپ کی. آج اگر کوئی بوڑھا غریب کھا رہا ہے نا, گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں کھا رہا, بچوں کی وجہ سے کھا رہا ہے. آپ نے بچے بھی روک دیے تو ایک سورس آف انکم تھی اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور گورے کی اگر اولادیں زیادہ ہوتی تو آج جتنی ترقی پر ہے اس سے ڈبل ترقی ہوتی ان کی, کیونکہ یہ بڈھے حکومتوں پہ بوجھ نہ بنتے, سورس آف انکم کمانے والے بازو زیادہ ہو جاتے. جوان آدمی بوجھ نہیں بنتا, بچہ اور بوڑھا بوجھ بنتا ہے. تو بچپن تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپا جلدی ختم نہیں ہوتا. 30 سال 40 سال تک چلتا ہے بڑھاپا, 60 سال کے بعد شروع, اور پاکستان میں تو 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہے. تو 40 سال آپ گورنمنٹ کے خرچے پہ, اور گورنمنٹ کہاں سے کمائے گی؟ وہ بھی تو افراد سے ہی کماتی ہے. تو آپ کو پاکستان کو ترقی دینا ہے تو اور بہت سارے ذرائع بھی استعمال کریں. ان بہت سارے ذرائع میں گروتھ ریشو کو بڑھانا بھی ہے. اگر کم کر دیا تو ترقی بڑھنے کے بجائے اور کم ہو جائے گی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کسی نے کہا پیسہ کماؤ, بڑھاپے میں نوکر رکھ لو. اول تو یہ بات غلط ہے, نوکر تمہارا کیا محبت تھوڑی دے گا, وہ تو تنخواہ کے لیے ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا پھر؟ نہیں, یہ بات آپ نے بڑھاپے کے لیے نوکر رکھ لیا, آپ تو کہہ رہے ہیں 2 بچے ہی اچھے, یہ تو سب کو ترغیب دے رہے ہیں نا. تو نوکر بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ وہ کس کو رکھے گا؟ وہ بھی نوکر رکھے گا. اس کا مطلب وہ خود سیٹ ہے. وہ سیٹ ہوتا تو تمہارا نوکر کیوں ہوتا پھر؟ وہ ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی, جیسے چل رہے ہو نا ایسے چلتے رہو آپ. بچے 2 ہی اچھے. خلاصہ یہی نکلا کہ بچے کیا ہیں؟ 2 ہی اچھے. تو اپنی لائف کو برباد کر لو میرے بھائی. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اولادیں ہو گئی. آپ نے میرے چہرے پہ کبھی غم کے آثار نہیں. لوگ کہتے ہیں موسیٰ کا پیسہ آ رہا ہے. ابے بھائی ہمارے پاس تو اب تھوڑے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں یہ 1 آدھ سال میں. ہم تو ممبر پہ اسی طرح پہلے سے بھی خوش ہیں, اب بھی خوش ہیں. اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں, میں بڑی دعوے نہیں کر رہا, بچوں کی وجہ سے, بیگموں کی وجہ سے. ہم نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ خوشی رکھے آپ لوگ کی کہیں نظر نہ لگ جائے. بعض دفعہ جب بھی کوئی تعریف کی بات کی ہے نا, کوئی نہ کوئی ٹینشن آئی ہے مجھے. جب بھی میں نے ممبر پہ کوئی کہا ہے نا یوں, تو کچھ نہ کوئی ٹینشن, کوئی نظر لگا کے جاتا ہے کم وقت. تو یہ میں خوش نہیں ہوں میرے بھائی, میرے تو بدعمالی ہے. اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے. اگر اور ہم نیک ہوتے تو شاید بہت ہی اچھے ہوتے. یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم کو برے آدمی ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے, اللہ نے مولویوں کو خوش اس لیے رکھا ہے کہ وہ نیچر سے بغاوت نہیں کرتے. وقت پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, دبا کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچوں کی خوشیاں ملتی ہیں. 1 آدھ آڑا ترچا تو ہر گھر میں ہوتا ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں, وہ دیکھو فلاں کا بچہ کتنی بڑی ٹینشن بنا. ابے 1 آدھ آڑی ترچی چیزیں ہر گھر میں وہ نظر بس سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحت بہت خاندانی تھی, 80 سال کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن کوئی بیماری نہیں تھی. اور حضرت کے والد صاحب نے, جو میرے شیخ تھے نا, ان کے والد صاحب نے 90 سال کی عمر میں دوسری شادی کی ہے. میں نے پہلے بتایا تھا 80 سال میں, بعد میں تحقیق ہوئی 80 نہیں 90 سال میں, اور ان کے اولاد بھی ہوئی. ٹینشن والے آدمی کو ایسا ہو سکتا ہے؟ 90 سال میں دوسری شادی اور پھر اولاد بھی ہوئی ہے. سمجھتا رہنے دو, تم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. میں معذرت چاہتا ہوں. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کو ملے گا اور بہت سارے لوگوں میں ملے گی چیز, صرف اس لیے کہ وہ مولوی نیچر سے بغاوت, جو صحیح مولوی ہوگا, اور انگریز نیچر سے باغی ہے. انگریز کیا ہے؟ نیچر سے باغی ہے. وہ فطرت پہ نہیں ہے میرے بھائی. تو آپ جب فطرت سے ہٹو گے نا تو برباد ہو جاؤ گے آپ. تو 90 سال میں تو ہمارے حضرت کی بھی صحت بہت ٹائٹ تھی. حضرت 80 سال میں فرمایا کرتے تھے میں بالکل جوان ہوں. مطلب یہ تھا میری شادی ہوگی, بچہ پیدا ہوگا. یہ صاف لفظوں میں نہیں کہتے تھے, لیکن ویسے بتاتے تھے کہ میں بالکل ینگ ہوں. کیونکہ حضرت کے لیے رشتے آتے تھے 80 سال کی عمر میں بھی, تو حضرت انکار کر دیتے تھے. حضرت کی رائے یہ تھی کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے, ان کی ایک ذاتی رائے تھی, تو
وہ نجی ایک طور پہ انہوں نے غور کیا تھا نا, اوور آل تو ان کے اس پہ تحقیق ہی نہیں کی انہوں نے. تو ان کا یہ تھا کہ میں اگر دوسری کروں گا تو میں دین کے کام کر رہوں گا نہیں, ورنہ یعنی رشتے آتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے نا. تو کسی نے کہا کہ حضرت شاید عمر زیادہ ہو گئی ہے حضرت کی. فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میں بالکل جوان ہوں, میں جو رشتوں کا انکار کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, تو میں پھر اس کاموں سے رہ جاؤں گا. لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی علماء نہیں کریں گے تو عوام کیسے کرے گی, یہ بھی ایک دین ہی کا کام ہے, عوام کو پروموٹ کرنا, عوام کو اس میں موٹیویٹ کرنا. تو اب کیا تھا, اتنی ٹائٹ صحت تھی, لیکن حضرت کو ایک بیماری تھی, کبھی کبھار حضرت کی باڈی میں ہلکا ہلکا درد ہوتا تھا جو 2-3 دن چلتا تھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, فرماتے تھے میرے پاس اس کا علاج ہے, میں وہ میڈیسن کھاؤں یہ درد ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میں ہونے دیتا ہوں. اس لیے ہونے دیتا ہوں کہ بالکل بھی کوئی بیماری نہیں ہے تو تھوڑا سا تو کچھ ہونا نہیں. آئی بات, تھوڑا سا چلو یار, اب یہ کیا ہر چیز میں دوا لو, یہ ہو رہا ہے آج کل. دیکھو نا, چھینک آئی خان ہاسپٹل میں ٹیسٹ کے لیے چلے گئے, ذرا سا کچھ یوں ہوا تو فلانے چلے گئے, یہ کر لیا, ذرا ذرا سی باتوں پہ پاگل ہو جاتے ہیں. بھائی کچھ تھوڑا بہت چلتے رہنے دو, زندگی پورا سکون جنت کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا. بیگم پوری سیدھی ہو ہی نہیں سکتی, تھوڑا بہت آڑی ترشی رہے گی, اور آپ بھی پورے سیدھے, عورتوں کو بھی میں کہتا ہوں میاں پورا سیدھا نہیں ملے گا تمہیں. جتنے میاں مارکیٹ میں آ رہے ہیں تھوڑے بہت آڑے ترشے ہیں. نان نفقہ پورا دے رہا ہوگا تو اخلاق کا صحیح نہیں ہوگا, اخلاق اچھے ہوں گے تو کنجوس ہوگا. بیگم کہتی ہے میرے سے بات تو بہت تمیز سے کرتے ہیں, پیسے نہیں دیتے کبھی بھی, اور جو پیسے دے رہا ہوگا بات تمیز سے نہیں کرتا. بات بھی تمیز سے کر رہا ہے, بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے, پیسہ بھی دے رہا ہے, لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوگا, کیونکہ پھر اخلاق سب سے ہی اس کے بہت اچھے ہیں, بیگم سے بھی اچھے ہیں, انٹیوں سے بھی. عورت کو یہ تکلیف ہوگی. پورا سیدھا بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک خاتون نے تو بتایا میرا میاں بہت اچھا ہے, میلا بہت ہے, گندا ہے, نہاتا نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو دنیا میں کوئی نہیں صحیح ہو سکتا. تو تھوڑے بہت غم تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہوں گے بھائی, چلیں گے. تو ہمارے اس کی بات بڑی پیاری تھی, میں بڑا سیکھنے کو ملا. فرمایا تھوڑا سا مجھے نا وہ درد ہوتا ہے, میں کہتا ہوں جانے دو یار, ٹھیک نہیں کیا, سمجھتے ہو. اور پھر حضرت کو جب طبیعت خراب ہوتی تھی زیادہ علاج نہیں کرتے تھے, تو ہم گئے حضرت کی عیادت کے لیے نا. ہم نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت خراب ہے, ہاسپٹل چلے ہیں. فرمایا کہ اب عمر 80 سال ہو گئی ہے, ابھی بھی مرنا نہیں ہے تو کب مریں گے, مرنے دو آرام سے مجھے, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لی یار. اور انتقال ہو گیا ہو, حالانکہ وہ شاید ہاسپٹل چلے جاتے تو شاید بچ جاتے, لیکن وہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے, ہم تو اسباب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اب مجھے مرنے دو بھائی, بیمار ہو رہا ہوں تو ہونے دو. کیسے ریلیکس ہیں یا نہیں ہے, کیا کہ اب اتنی زیادہ. حضرت فرمایا کرتے تھے میں جب 60 سال کا ہوا تو مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. 63 سال کا جب ہوا نا تو فرمایا مجھے پھر شرم آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا, تو ہم 63 سال سے بھی زیادہ ہیں یار, ہماری ویلیو نبی سے زیادہ تھوڑی ہے. تو 63 سال کے بعد حضرت فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے زندہ, اور شرما شرمی میں 80 سال تک زندہ رہے ہیں, کیونکہ خوش تھے, ٹینشن نہیں لے رہے تھے, نیچر کے مطابق چلتے تھے, فطرت کے مطابق. بر وقت شادیاں ہوئی ہیں ان لوگوں کی, اولادیں ہوئی ہیں, بہویں دیکھی, پوتے دیکھے, نواسے دیکھے, یہ ہے نیچرل لائف. اگر آپ اس لائف سے دور ہٹ گئے تو چند دنوں کے مزے ہیں لڑکیوں سے دوستیوں کے, اس کے بعد یہ ایسے انگارے ہیں نا, ایسے انگارے ہیں جو تمہیں ایسی ٹینشن دے گا نا. دیکھو جوانی کی مستیاں بہت جلدی ختم ہوتی ہیں, بہت جلدی, ٹائم نہیں لگتا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں فوش فلمیں اور یہ سب چیزیں چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو جاؤ. میں اللہ نے مجھے کہاں سیٹ کر دیا, شادیوں پہ ایسا سیٹ کیا ہے نا نکل ہی نہیں پا رہا میں اس سے, آٹو پہ ہو گیا ہوں میں. جب میری تیسری شادی ہوئی نا تو لوگوں نے کہا آپ چوتھی بھی کریں گے, میں نے کہا اب تو میں نہیں بھی کروں گا تو میرا باپ بھی کرے گا اب تو, کیونکہ میں آٹو پہ آ گیا ہوں. اب خود بخود ہو رہی ہیں. ایک پہلی شادی مشکل ہوتی ہے, دوسری اور زیادہ مشکل ہوتی ہے, تیسری میں انسان سوچتا ہے کہ کروں کہ نہیں کروں. اگر کر لینا تو چوتھی میں آٹو پہ آ جاتا ہے وہ. یہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں. کل ایک صاحب یہاں تھے, مجھ سے ملنے کے لیے آیا, تو میں پکڑائی میں نہیں آ رہا نا, یوں جا رہا ہوں, یوں آ رہا ہوں, میرے 20 کام ہوتے ہیں. اب وہ مجھ سے مل رہے ہیں, میں نے کہا چلتے چلتے ملو. انہوں نے کہا یار آپ رک کیوں نہیں رہے, میں نے کہا میں آٹو پہ ہوں. میں کس پہ ہوں, میں نے کہا مجھے روکنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی, کیونکہ میں اگر رکنا شروع ہو جاؤں میں گھر تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میں یہاں سے نکل کے گھر پہ جاتا ہوں, 10 آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, میں تو ملتے ملتے 1 گھنٹے بعد گھر پہنچوں گا. تو گھر میں جو مجھے جھاڑ سننے کو ملے گی وہ میں نہیں برداشت کر سکتا. میں نے اپنا بٹن آن کر کے چھوڑ دیا ہے چلنے والا. تو چلتے 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 سیلفی بھی, چلتے 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 بھی. خلاصہ کلام کا یہ نکلا, مولویوں سے اتنی وحشت مت کرو جتنی تم کرتے ہو. تمہیں نیچر کا راستہ مولوی ہی بتائے گا جو صحیح مولوی ہیں, اور اسی نیچر پہ چلو. ٹائم پہ شادی کرو, دبا کے بچے پیدا کرو, اور بچوں کی شادیاں کرو, اللہ پہ توکل کرو, بہویں لاؤ, پوتے لاؤ, نواسے لاؤ. غربت ہے تو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. غربت کو کیا کرو, انجوائے. ہمارے نبی کو تو ایک وقت کھانے کو ملا, دوسرے وقت نہیں ملا. انجوائے کرو غربت کو یار, اس کا اپنا مزہ ہے. تانے بے روزگار کو جب گھر سے بھی تانے تو گھر سے باہر نکلتا ہے وہ. دوست بھی کہتے ہیں تیرے پاس جیب میں تو گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, واپس گھر چلے جاؤ. 2-4 دفعہ ایسے ہوگا, عادت ہو جائے گی. ایک آدمی نا کسی نجومی کے پاس گیا,
اور غریب آدمی تھا. نجومی نے کہا کہ اس کا ہاتھ بات دیکھ کے کہا کہ تمہیں 10 سال تک مزید تم غریب رہو گے. وہ خوش ہوا کہ یار 10 سال کے بعد کوئی اچھی رپورٹ آئے گی. اس نے کہا کہ پھر 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر غربت کی عادت ہو جائے گی تمہیں, غربت کی ٹینشن لینا تم چھوڑ دو. تو اللہ تعالی ہم سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے, خوشیاں دے, ہم کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ٹینشن ہو تو غم کرتے ہوئے مذہبی بغیر ٹینشن کے خام خواہ کے غم لے رہے ہو, یہ بہت بری حرکت ہے.